کا بدبخت ترین انسان جس نے میرے نبی کے نواسے کی وہ گردن کاٹی جس پر میرے نبی کے بوسے تھے، گردن کاٹ کے سر اوپر چڑھا دیا۔ پھر خیموں کی طرف بڑھے تو اللہ کو زندگی مقصود تھی، آل رسول کی نسل چلنی تھی، تو علی بن الحسین بیمار تھے، جن کو زین العابدین، ابھی میں نے ان کا قصہ سنایا، اس پر شمر کی تلوار رک گئی کہ چلو بیمار ہے چھوڑ دیا جائے، بیمار ہے چھوڑ دیا جائے۔ تو خواتین، بچے، حضرت علی کی بیٹیاں فاطمہ بنت علی، زینب بنت علی، حضرت حسین کی بیٹی سکینہ بنت حسین اور آپ کی بیگم رباب، آپ کو بیویوں میں سب سے محبوب بیوی تھی رباب۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب رباب میکے چلی جاتی ہے تو میری تو نیند ہی اڑ جاتی ہے، اتنا ان سے پیار تھا، وہ بھی ساتھ تھی۔ ان سب کو ان کے کانوں کی بالیاں کھینچ کے اتار دی۔ پھر ابن سعد نے کہا 10 گھوڑ سوار آؤ، انہوں نے حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دی، ادھر سے ادھر سے ادھر سے۔ جب قافلے کو گھسیٹ کے باہر لائے لے جانے لگے تو حضرت زینب نے دیکھا 72 سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے، سب سے معصوم سر عبداللہ بن حسین وہ بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا۔ ہم نے کربلا کو افسانہ بنا دیا، یہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ ایک پیغام ہے طبقات امت کے لیے، مت ضمیر بیچو، مت ضمیر بیچو۔ ٹکڑے ٹکڑے بدن۔ تو حضرت زینب کی زبان سے چند الفاظ نکلے جنہوں نے، آپ حیران ہوں گے، کوفی لشکر والے رونے لگے جو ابھی قتل کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واہ محمد واہ محمد، اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء، واہ محمد، اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، بناتك السبع ذريتك مقتلة تصفي عليها الرياح۔ آج حسین کی بارات ہے محمد مصطفیٰ، آج تیرے نواسے کی بارات ہے، آج اس نے اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں ڈالا ہے، اپنے خون کے قطروں سے بنا ہوا لباس پہنا ہے، آج وہ سرخ جوڑے میں بڑا حسین نظر آ رہا، آج وہ سرخ جوڑے میں بہت پیارا لگ رہا، اس کا جسم بکھرا ہوا ہے، اس کی بوٹیاں بکھر گئیں، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آج اس کا لاشا پڑا ہے۔ یا ہے محمد مصطفیٰ، آج آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، آپ کی اولاد ذبح ہو چکی ہے، ان پر کفن ڈالنے کی اجازت نہیں دی تھی ان بدبختوں نے، تصفی علیہ الریاح، کوفے والوں نے کفن بھی نہیں دینے دیا، تو ہم ہوا نے مٹی اڑا کر آپ کی اولاد کو مٹی کا کفن پہنا دیا۔ یہ کٹا ہوا سر پھر صرف حسین کا ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس نے منہ پہ چھڑی مار، پھر چھڑی مار، پھر کہنے لگا میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا کہ مر کے بھی چہرہ مسکراتا چمکتا ہو۔ تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر کہا ظالم، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا نہ کر، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، نہ کر۔ کہنے لگا تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، تیری عقل خراب ہو گئی ہے، تو میں میری نہیں تیری عقل بگڑی ہے، آنے والے دن تو دیکھے گا تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر یہی سر یزید کے سامنے رکھا گیا، اس نے منہ پہ چھڑی ماری تو زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے، کہنے گے نہ کر، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ میرے بھائیوں، نماز کا وقت قریب ہو گیا، بلکہ میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے، میں کسی کی تفصیل تو زندگی بھر کبھی نہیں سنا سکا، اشارے کر دیتا ہوں، پڑھو اس کو، پڑھو خود پڑھو، پیغام لو،
पैगाम लो। है जुल्म का साथ नहीं दिया, झूठ का साथ नहीं दिया, ज़बा हो गए नस्ल समेत, बच्चों समेत। पूरी दुनिया के तुज्जार को पैगाम है, झूठ से बच, खयानत से बच। सारे दफ्तर वालों को पैगाम है, रिश्वत से बचो, रिश्वत से बचो, जुल्म सितम ढाने से बचो। सारी दुनिया के मैं क्या कहूं, मेरे मुल्क का एक एक तबका ज़मीर बेच के सोया हुआ है। जहां इंसाफ देने वाले बिक जाएं, जहां जज के कलम की कीमत लगे, जहां जिस देश के जज को खरीदा जा सकता, जिसके कलम को खरीदा जा सके, जिस देश के वकील को खरीदा जा सके, जिस देश में झूठे मुकदमों की भरमार हो, जिस देश का डॉक्टर मरीज को मरीज न समझे, ग्राहक समझे। भाइयों, जितने बैठे हो इतने तो तौबा करें हम कि आओ भाई, आज हम अपने अल्लाह को राजी करना है, अपनी जिंदगी की मंजिल बनाएं, अपनी जिंदगी का मकसद बनाएं। जुल्म से निकलो, झूठ से निकलो, बोतान से निकलो, रिश्वत से निकलो, हराम से निकलो, शराब से निकलो, जिना से निकलो, बदकारी से निकलो, फहाकी से निकलो, जुए से निकलो, झूठे मुकदमों से निकलो, झूठी गवाहियों से निकलो। कुतैबा बिन बक्कार की मजलिस में मिस्र का बादशाह वाज सुनता था। 18 बरस आता रहा, 18 बरस, और हर साल 1000 दीनार, 1000 दीनार उनको गिफ्ट करता था। 1000 दीनार, कोई 10 करोड़ रुपया बनता है। 1000 दीनार। 18 साल के बाद एक फतवे पे 10 खत मांगे कि यहां साइन कर दें। फतवा गलत था। उन्होंने कहा मौलवी ने 18,000 दीनार देते, क्यों नहीं करेगा। उन्होंने फरमाया ये तो शरन खिलाफ है, मैं कैसे दस्तखत करूं। कहने लगा करने पड़ेंगे। अब मेरा ज़मीर नहीं तुम ऐसे खरीद सकते, मैं नहीं करूंगा। कहने लगा मेरे 18,000 दीनार वापस कर। 18,000 दीनार अरबों रुपया बन चुका है। उन्होंने कहा मौलवी भूखा साडा खावे तो साडे को सिर चावे। कहने लगे ठीक है। घर गए, 18 थैलियां 1000 दीनार की, उनके रस्सी भी गिरा भी नहीं खोली थी। गिरा के सरकारी मोहर होती है, वो मोहर भी नहीं टूटी हुई थी। जैसी थी वैसी लाकर उसके सामने रख के कहा तू मेरे ईमान दा मुल इतना लाया है 18,000। निकल गया मेरी मजलिस से जो कम वक्त। तूने मुझे 18,000 पे खरीदना चाहा, तूने मेरे ईमान की कीमत ये लगाई थी। जैसे वो पड़ा था उसके मुंह पे मार दिया। भाइयों, ऐसा अल्लाह से ईमान मांगो, जमीर मांगो जो अल्लाह पे तो कुर्बान हो, लेकिन इन सिक्कों पर ना बिक जाए, इन ठीकरों पर ना बिक जाए। नियत करते हो सारे, तौबा करते हो मेरे साथ, कहो या अल्लाह मेरी कौम, फिर कहो या अल्लाह मेरी कौम, फिर कहो या अल्लाह मेरी कौम। पक्की है तो अल्लाह के यहाँ कबूल है, क्योंकि मेरे रब को तौबा जैसे पसंद है। सुभान अल्लाह। और मेरी तुम्हारी तो उम्र ही कोई नहीं है। मेरा रब कहता है मेरा बंदा इतने गुनाह कर कि जमीन से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, यहाँ से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, फिर सिर्फ एक दफा कहना या अल्लाह माफ कर दो, मैं सारी माफ कर दूं। ये बदर का दिन है और बदर इस्लाम का बहुत बड़ा मारका है और सबसे बड़ा मारका है। क़यामत तक जितने मारके आएंगे उनमें सबसे आला, सबसे अफजल बदर ही रहेगा। कि उन बदर वालों के बारे में जो अल्लाह की तरफ से आई है बात, वो बात में किसी के लिए नहीं आई कि इफ़अलू मा शिअ्तुम फ़इन्नी क़द ग़फ़रतु लकुम। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे बदर के साथियों से फरमा दिया है, जाओ जो मर्ज़ी करो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। इफ़अलू मा शिअ्तुम, जो मर्ज़ी करो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। ये सिर्फ इन्हीं को कहा गया है और किसी को नहीं कहा गया। और अल्लाह के नबी की तरफ से जो एक गवाही इनके लिए आई, वो भी फिर क़यामत तक ना पहले किसी के लिए थी ना आइंदा किसी के लिए है, कि आप 17 रमज़ान की रात को, शब जुमा थी,
جمعے کے دن جنگ ہوئی، جمعہ تو آج گزر گیا، 16 رمضان تھا، تو آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور بے کا ان تہلک ہادل عصابۃ فلن تعبد، میرے مولا اگر یہ لوگ تو نے ہلاک کر دیے پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اتنی بڑی بات ان 313 پر میرے نبی نے فرمائی، ان تہلک ہادہ العصابہ، اگر یہ ہلاک ہو گئے نا پھر میرے مولا پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ بات کسی کے لیے نہیں فرمائی، کسی کے لیے نہیں فرمائی، صرف ان 313 کے لیے فرمائی کہ جتنے اہم لوگ ہیں یہ اسلام کی بنیاد ہیں، اساس ہیں، اثاثہ ہیں، اگر یہ شکست کھا گیا اور مارے گئے تو پھر یا اللہ تیرا نام بھی دنیا سے گیا۔ تو آپ نے ہجرت فرمائی نبوت کے 14ویں سال، 27 صفر نبوت کا 14واں سال تھا اور ستمبر کا مہینہ تھا، جب آپ 622 عیسوی اور ہجرت کا پہلا سال سمجھ لیں، آپ مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچے تو ایک ریاست کی شکل قائم ہو گئی، قریش نے مٹانے کے لیے تیاری شروع کی اور ابو سفیان کو بھیجا، ہر گھر سے عورتوں نے سونے کے زیور دے دیے کہ جا کے ہتھیار خرید کے لاؤ، ہم مدینے والوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ یہ 40 آدمیوں کا قافلہ جب شام سے واپس آئے تو مدینہ راستے میں پڑتا تھا، تو خبر ملی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو سفیان کے قافلے کو روکا جائے، یہ ہتھیار ہمارے خلاف استعمال ہوں گے تو اس پر قبضہ کر کے ہمیں اپنے فائدے میں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ آپس میں مشاورت ہوئی تو مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے تھے ان سے فرمایا چلو بھائی، کوئی تیاری نہیں، کوئی اس کے لیے اعلان جنگ نہیں، اور فرمایا کہ 3 میل کے دائرے میں جس کی وہ سواری ہے تو وہ لے لے اور باقی ویسے ہی چلو۔ تو لہٰذا چونکہ صرف 40 آدمیوں کو روکنے کا مسئلہ تھا تو 313 آدمی، 315 آدمی یا 317 آدمی مختلف ہے، 86 مہاجرین تھے اور 64 اس میں اوس تھے اور باقی خزرج تھے۔ خزرج سب سے زیادہ سے 100 سے اوپر خزرج تھے اور 86 اس میں مہاجرین تھے اور 64 قبیلہ اوس چھوٹا قبیلہ تھا، خزرج بڑا قبیلہ تھا۔ 2 گھوڑ سوار تھے، ایک مقداد بن اسود اور ایک زبیر بن عوام، اور 60 اونٹ تھے ٹوٹل یا 70، اور جس پر 3 آدمی سوار تھے، 3۔ تو آپ کے ساتھ حضرت علی اور مرسد الغنوی یہ اور میرے نبی پاک، یہ 3 آدمی ایک اونٹنی پر سوار تھے اور باری باری سوار ہوتے پیدل چلتے تھے۔ تو آپ ان کے لیے نکلے۔ جب آپ تھوڑا سفر کر گئے تو آپ نے حضرت اسامہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا کہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار تھی، ان کو چیچک نکلا تھا، چیچک اسمال پاکس ایک بیماری تھی، اب تو وہ نظر نہیں آتی، ہم نے بچپن میں دیکھا وہ سارا جسم آبلے نکل آتے تھے، اکثر لوگ اس میں بچتے نہیں تھے، جانور نہیں ہوتے تھے، مر جاتے تھے، جو بچ جاتے تھے ان کے چہرے پر سارے ایسے وہ کھڈے پڑ جاتے تھے، کھڈے، کبھی آپ نے چہرے دیکھے ہوں گے کھڈے پڑے ہوئے، یہ وہ چیچک کے نشان ہوتے ہیں، تو ان کو چیچک نکلا ہوا تھا۔ تو آپ نے حضرت اسامہ اور حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑا اور خود آگے تشریف لے گئے۔ ابو سفیان بہت داہیت العرب کہلاتے ہیں، داہیت العرب، تو ان کو بھی وہ بھی فضا سونگ رہے تھے کہ کہیں مدینے والے میرے قافلے پہ حملہ نہ کر دیں، تو دائیں بائیں سے خبر لیتے ہوئے چل رہے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اپنے قافلے کو چھوڑ کر وہ نکلے، مدینے والے نکلیں کہ نہیں نکلے، ایک کنویں پر پہنچے تو وہاں اونٹ کی وہ لید پڑی ہوئی تھی، تو مینگنیاں پڑی تھیں، انہوں نے اٹھا کے جو توڑا تو اس میں گٹھلی نکلی، کہنے لگا واللہ ان هذه من یثرب، یہ یثرب کی گٹھلی ہے، یہ یثرب کی گٹھلی ہے، یہ یثرب کی کھجور ہے، اور لگتا ہے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل پڑے۔ تو اسی وقت اس نے اپنے قافلے کا رخ ینبوع کی طرف موڑا اور ینبوع سے چلتے ہوئے بحیرہ احمر کے ساتھ ایک لمبا چکر لے لیا،
وہ چکر، اور ادھر مدینے مکے کے اونٹنی سوار کو دوڑا دیا کہ ہو سکتا ہے وہ پھر بھی میں پکڑا جاؤں، تو جا کے مکے میں اعلان کر کہ ہمارے قافلے کی خیر نہیں ہے۔ تو وہ دن رات دوڑتا ہوا وہاں پہنچا، اور اس نے جا کر وہاں اعلان کیا۔ اس اعلان کا کرنا تھا کہ سارے مکے میں آگ لگ گئی اور سارے تیار۔ تو بنو عباس، بنو ہاشم، کچھ مسلمان ہوئے تھے کچھ نہیں ہوئے تھے، وہ تیار نہیں تھے، لیکن حضرت عباس اندر سے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن وہ اپنی قوم کے پریشر میں آ کر وہ بھی ساتھ نکلے ہوئے تھے۔ اور اخرس بن شریک بنو زہرہ کا سردار تھا، اس کے بھی 300 آدمی ساتھ نکلے ہوئے تھے۔ لیکن جب کچھ سفر ہو گیا تو ابو سفیان کا پیغام پہنچا کہ ہم مدینے والوں کی اس سے خطرے سے نکل گئے ہیں، تو لہذا تم واپس آ جاؤ۔ تو جب یہ پیغام، تو حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا اب تو کوئی ضرورت نہیں ہے جنگ کی، وہ قافلہ واپس نکل گیا ہے تو ہم واپس چلیں۔ تو ابو جہل نے کہا نہیں، ہم بدر جائیں گے، وہاں لونڈیاں نچائیں گے، شرابیں پئیں گے، اونٹ ذبح کر کے کھائیں گے اور اپنا جشن منا کے پھر واپس آئیں گے، اس سے پہلے کبھی ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو یہ اس سے اپنے تکبر اور ظلم میں آگے چلتے آئے۔ اور حکیم بن حزام تھے، انہوں نے بہت منت کی کہ ایسا مت کرو، واپس چلو، جنگ اچھی نہیں ہوتی، لیکن وہ ابو جہل کے دماغ میں کوئی بات آئی نہیں، وہ اپنے لشکر کو لے کے نکلتا چلا آیا۔ اللہ کے نبی بدر کے قریب پہنچے تو ادھر وہ 1000، یہ 313، اس میں 100 گھوڑے، یہاں 2 گھوڑے، یہاں 8 تلواریں، ادھر 600 تلواریں، وہ تو پورے مسلح ہو کے نکلے تھے۔ اور یہاں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور یہاں جب پتہ چلا کہ سامنے ابو سفیان نہیں ہے، اب تو ابو جہل ہے، تو ہمارے پاس تو تیاری کوئی نہیں ہے، تو کچھ مسلمان گھبرانے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ تھی موتا، اس میں روم تھا 1 لاکھ، صحابہ تھے 3000، 3000 1 لاکھ، تو ابو ہریرہ کا رنگ بدلنے لگا۔ ثابت بن اقرم انصاری پاس کھڑے تھے، کہنے لگے ابو ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ کے ڈر رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگے لم تشہد بدرن، تو بدر میں ہوتا نا تو آج ڈرتا نہیں۔ ان لا ننصر بالکثرہ، ہم کثرت کی بنیاد پہ فتح نہیں پاتے، ہم اللہ کی مدد کی بنیاد پہ فتح پاتے۔ تو بدر کی جنگ جو تھی نا، وہ دشمن کا خوف نکالنے کے لیے تھی اور اللہ کی مدد دکھانے کے لیے تھی اور اللہ کا غیبی نظام چلانے کے لیے تھی۔ تو آپ نے پوچھا بولو بھائی کیا کریں، واپس چلیں یا آگے بڑھیں؟ واپس جاتے تو سارے عرب سے اسلام کا روب اٹھ جاتا اور قریش کی دھاک بیٹھ جاتی، لیکن مدینے والوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ مدینے میں رہ کر آپ کی حفاظت کریں گے، مدینے سے باہر نہیں۔ تو لہٰذا اب آپ پوچھ رہے ہیں بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، پھر ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم کہیں جیسے ان کی قوم نے کہا تھا موسیٰ سے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو جا اور تیرا رب جا کے لڑو، جب فتح ہو جائے بس سانو ہی سد لیا جائے۔ تو ہم یہ بیٹھے ہیں، تو یا رسول اللہ ہم کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا نحن معک مقاتلون، آپ چلیں، آپ کا رب چلے، آپ تلوار اٹھائیں، ہم ساتھ اٹھائیں گے، آپ کے آگے قربان ہوں گے، پیچھے قربان ہوں گے، دائیں قربان ہوں گے، بائیں قربان ہوں گے، ہماری لاشوں سے گزر کر کوئی آپ تک پہنچے گا، ویسے کوئی نہیں پہنچے گا۔ تو آپ کا چہرہ کھل گیا، پھر ہم کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ تو پھر چونکہ آپ چاہتے تھے کہ مدینے والے بولیں، مدینے والے زیادہ تھے، یہ تو 86 تھے، تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم سوچ رہے تھے کہ مہاجرین ہمارے بھائی ہیں اور وہ ہماری ترجمانی بھی کر رہے ہیں، لیکن مقداد کی بات کے بعد پھر آپ کا پوچھنا کہ بولو کیا کرنا ہے، لگتا ہے آپ ہم مدینے والوں سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، آپ پر بیعت کی، آپ کی غیبی خبروں کو سچا جانا، جو آسمان سے خبر آئی ہم نے کہا حق ہے، سچ ہے۔ تو یا رسول اللہ سالم من شئت وحارم من شئت وقت حبال من شئت،
اور الق بن العدو انا لصبر فی الحرب وصدق عند اللقاء، یا رسول اللہ پھر آپ جس سے لڑانا ہے ہم حاضر ہیں، جس سے توڑنا ہے ہم حاضر ہیں، جس سے جوڑنا ہے ہم حاضر ہیں، ہمارے مال لے لیں، جو لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہیں۔ آپ فرمائیں سمندروں میں کودو تو مدینے کا بچہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، آپ فرمائیں آگ میں کودو تو جل کے راکھ ہو جائیں گے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے، آپ فرمائیں یمن تک اپنی سواریاں دوڑاتے چلے جاؤ تو مدینے کی طرف مڑ کر کسی کی نظر بھی نہیں جائے گی، اور ہم اپنی گرد میں گم ہو کر برق غیمات تک اپنی سواریوں کو دوڑاتے چلے جائیں گے۔ یا رسول اللہ ہم لڑائیوں میں ہمیشہ ثابت قدم رہے ہیں، اور دشمن کو ہمیشہ ہم نے سینے پر تیر کھایا ہے، کبھی پشت پہ تیر نہیں کھائے۔ وَلَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدْمَعُ قُلُوبُنَا وَلَكِنْ عَلَى الْأَقْدَامِ تَقْطُرُ الدِّمَاءُ۔ عبداللہ بن زبیر حجاج سے لڑ رہے تھے، کل 18 آدمی ساتھ تھے، 18، اور 4000 تھے شامی، تو صبح سے لے کر عصر تک 18 آدمیوں کے ساتھ 4000 کو حرم میں داخل نہیں ہونے دی۔ تو حجاج خبیث نے کہا اوپر سے پتھر مارو، یہ جن ہے ایسے نہیں گرے گا۔ اور اللہ کے نبی کا خون پیا تھا نا، تو ان میں اتنی طاقت تھی، دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے لڑ رہے تھے، تو اوپر سے انہوں نے پتھر مارے، وہ جو ہوتی تھی اس زمانے کی توپ، تو بیت اللہ کو بھی لگ رہے تھے، اور ایک پتھر آ کر عبداللہ بن زبیر کو ماتھے پہ لگا، تو خون کا فوارہ چھوٹا نا سینے پر، تو وَلَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدْمَعُ قُلُوبُنَا، ہم وہ نہیں ہیں جو پیٹھ پہ زخم کھا کے ایڑیوں کو رنگین کریں، ہم وہ ہیں جو سینے پہ زخم کھا کے اپنے پنجوں کو مہندی لگاتے ہیں۔ اللہ کا نبی کا چہرہ ایسے گلزار ہو گیا، ہمیں کہا بس یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں امیہ گرے گا، یہاں ابی گرے گا، یہاں فلاں گزرے، یہاں ابو البختر، ایک ایک کا نام لے کر فرمایا، یہاں یوں لکڑی کا نشان لگا کے بتایا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں ولید گرے گا، یہاں ابو جہل گرے گا۔ اور اگلے دن فرماتے ہیں صحابی کہ جہاں میرے نبی کی لکڑی تھی وہیں ان کی لاشیں پڑی تھیں۔ تو جمعہ کا دن آیا تو آپ نے صفیں درست فرمائیں، تو غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صف میں کھڑے تھے، ذرا ان کا پیٹ بڑا تھا، آگے نکلا ہوا تھا، تو آپ نے انگلی چبو کر کہا پیچھے ہٹو، کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے دکھ پہنچایا، تکلیف پہنچائی، اب کیا ہوا، آپ نے مجھے انگلی ماری، کہا تو پھر کہا میں بدلہ لوں گا، آپ کا لے لو، کہا نہیں ایسے نہیں، میرا ننگا پیٹ ہے، آپ نے زرہ پہنی، آپ پیٹ سے کپڑا ہٹائیں، میں وہاں انگلی ماروں گا جہاں آپ نے مجھے انگلی ماری۔ آپ بڑے حیران ہو رہے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، پھر آپ نے کپڑا ہٹا دیا اپنے پیٹ سے، تو ایک دم چمٹ کے چومنے لگے گا، یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میں نہیں بچوں گا، جاتے جاتے آپ کا بوسہ لے۔ اور وہ اس جنگ میں شہید ہوئے، 6 مہاجرین شہید ہوئے اور 8 انصار شہید ہوئے، 14 ٹوٹل شہید ہوئے، 70 قریش کے مارے گئے اور 14 انصار، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول میں نے جو تو میرا بہانہ تھا، میں جاتے جاتے آپ کا بوسہ لے لوں، مجھے لگتا ہے کہ میں اس جنگ میں نہیں بچوں گا، اور ویسا ہی ہوا، وہ اس میں شہید ہو گئے۔ پر آپ نے صفیں درست فرمایا کہ جب تک وہ نہ حملہ کریں تم نے حملہ نہیں کرنا، جب تک قریب نہ آئیں تیر نہیں چلانا، چونکہ وہ تو ہتھیار ہی تھوڑے سے تھے۔ تو ادھر سے نکلا عتبہ اور شیبہ، یہ دونوں بھائی ہیں، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، اور ولید بن عتبہ کا بیٹا۔ یہ عجب جنگ تھی، ادھر بھائی کھڑا ہے، ادھر بھائی، ادھر ابو حذیفہ کھڑے ہیں، ادھر ولید کھڑا ہے، دونوں بھائی، ادھر حمزہ کھڑے ہیں، ادھر عباس کھڑا ہے، ادھر بھانجا کھڑا ہے، ادھر ماموں کھڑا ہے، ادھر بڑا بھائی، ادھر چھوٹا بھائی، ادھر چچا، ادھر بھتیجا ہے، یہ ایسی جنگ تھی۔ لا تجدون قوما يوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم، سبحان اللہ۔ اس لیے تو اللہ نے کہا بس جاؤ جو مرضی کرو، میں نے معاف کر دی۔ تو ان کے مقابلے میں آئے عوف اور معوذ بن عفرا، دونوں بھائی، اور عبداللہ بن رواحہ۔ جب سامنے آئے تو عتبہ نے کہا کون لوگ ہو، کہا ہم مدینہ کے ہیں، کہنے لگا شریف لوگ ہو، واپس جاؤ، تم سے لڑائی نہیں ہماری۔ تو اعلان کیا محمد اخرج الینا اکفاءنا، ہماری قوم کے آگے بھیج، ہم ان کھیتی باڑی کرنے والوں سے نہیں لڑنا چاہتے، اپنی قوم سے لڑنا ہے۔ تو پھر آپ نے کہا حمزہ اٹھو، پھر آپ نے اہل بیت اٹھائے، باقی صحابہ کو نہیں اٹھایا، اہل بیت کو اٹھایا، حمزہ اٹھو، عبید اٹھو، عبید بن حارث بن عبد المطلب، اور حمزہ بن عبد المطلب، عبید اٹھو، علی بن ابی طالب اٹھو۔ تو یہ تینوں حضرات نکلے، تو چونکہ
وہ خود تو پہنا ہوا تھا، تو عتبہ نے کہا کون ہو؟ تو کہا میں حمزہ ہوں، میں عبید ہوں، میں علی ہوں۔ کہا ہاں اب ہمارے جوڑ کے۔ تو علی اور عتبہ، شیبہ اور عبید اور حمزہ، علی اور ولید، علی اور ولید، عبید اور شیبہ، عتبہ اور حمزہ، یہ تین سے آمنے سامنے ہوئے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شاہ سوار اسلام تھے، اسد اللہ ہے و اسد رسول ہی کا ٹائٹل پایا احد کی جنگ میں شہادت کے بعد۔ جب وہ شہید ہوئے تو اللہ کے نبی بہت رو رہے تھے، تو اللہ نے جبریل کو اتارا کہ میرے حبیب سے کہا مت روئیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، کہ حمزہ اللہ اس کے رسول کے شیر ہے۔ تو حمزہ نے تو پہلی وار میں عتبہ کا سر اڑا دیا، اور حضرت علی نے پہلے وار میں ولید کا سر اڑا دیا۔ شیبہ نے تلوار ماری حضرت عبید